فیملی سسٹم کی تباہی. پہلے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ فیملی کی اہمیت کتنی ہے, خاندان کی اہمیت کتنی ہے, تاکہ آپ کو اس چیز کے تباہ ہونے کا احساس ہو. آپ کی جیب میں ہیرا رکھا ہوا ہے اور وہ چوری ہونے کا خطرہ ہے, وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے, تو اگر آپ کو ہیرے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا تو آپ اسے چوری ہونے سے اور تباہ ہونے سے بچائیں گے. اگر آپ کو ہیرے اور پتھر کا فرق ہی معلوم نہیں ہے تو ہیرے کی حفاظت پر جو بھی بیان ہوگا وہ آپ کو فضول لگے گا. جیسے پتھر فضول لگتا ہے تو وہ بیان بھی آپ کو کیا لگے گا, بول لیا کریں نا, فضول لگے گا. تو فیملی سسٹم کا وجود کتنا ضروری ہے, اس کی ضرورت کا احساس ہوگا تو آپ فیملی کو اور اس سسٹم کو بچانے کی کوشش کریں گے. اگر آپ سمجھیں خاندان سے کیا ہوتا ہے, انسان کی اپنی پرسنل لائف ہوتی ہے, جیسے یورپ امریکہ میں ہو رہا ہے, وہ زندگی ہے, ہر آدمی لائف کو خود سے انجوائے کرے. کیا چچا ماموں تایا پھپھا سالی ساس سسر ان کی کیا ضرورت ہے. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا, خاندان ہوتا ہے, چچا ہے, ماموں ہے, یہ کزن ہے, یہ بہن ہے, یہ بھائی ہے. تو ان کے ہاں تو ہوتے ہیں, بہت تھوڑے تھوڑے سے ہوتے ہیں, اتنی تفصیل سے نہیں ہوتے جتنے ہمارے ہاں. باقاعدہ چچاؤں کی, پٹھانوں کے ہاں ماشاءاللہ آپ دیکھیں, ہمارے شاگرد جب ہمیں تعارف کرواتے ہیں, بھائی یہ کون ہے, یہ میرا چچا ہے, یہ کون ہے, یہ بھی میرا چچا ہے, یہ کون ہے, یہ بھی میرا چچا ہے. کتنے چچا ہیں بھائی آپ کے ماشاءاللہ, سارے ہی چچا ہیں. تو ابھی ماموں تو شروع ہی نہیں ہوئے, چچا ختم ہوں گے تو پھر ماموں شروع ہوں گے. تو اتنے بڑے بڑے خاندان تھے جو اب سمٹ سمٹ کے چھوٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں. 2 بچوں پہ آ گئے ہیں ہم, اور کچھ وقت کے بعد 1 پہ آئیں گے, اور اس کے بعد بچے نہ ہی ہو تو اچھے. گورے 2 بچوں کے قائل نہیں ہیں, گورے کہتے ہیں بچے ہی نہ ہو, اور پھر جب بچے ہی نہ ہو تو پھر بیوی کی ٹینشن پالنے کی کیا ضرورت ہے, وہ بھی نہ ہو. یہاں تک کوئی میں نے غلط بات تو نہیں کی ہے بھائی, ٹھیک ہے. تو یہ خاندان کی اہمیت کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے, هو الذی خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا. فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے ایک غلیظ اور ناپاک قطرے سے انسان کو بنایا, لیکن عزت اتنی دی ہے کہ اسے ایک نسب والا خاندان دیا جس کو ددیال اور ننیال کہا جاتا ہے. اور جب وہ بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو ایک سسرال والا خاندان دیا جس کو عربی میں صہر کہتے ہیں, مصاہرہ کہتے ہیں. خلق من الماء بشرا, بنایا کس سے, غلیظ اور ناپاک پانی سے. عزت کتنی دی کہ جب پیدا ہوتا ہے تو 2 خاندان خوشی مناتے ہیں, ایک ددیال اور ایک ننیال. 2 خاندان خوشی مناتے ہیں, مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں, عقیقے کیے جاتے ہیں, بکرے کاٹے جاتے ہیں. اور جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو ایک اور خاندان اس کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے جسے سسرال کہا جاتا ہے. بعض لوگ اسرائیل بھی کہتے ہیں اس کو کیونکہ ملتا جلتا ہے بالکل, ٹھیک ہے نا. اور داماد سسرال میں ایسا لگتا ہے جیسا کوئی فلسطینی اسرائیلی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو, ایسا بیچارہ ٹھٹرا ہوا نا, سالوں کا خوف ہوتا ہے اور سسر صاحب کا دباؤ ہوتا ہے اس کے اوپر. تو لیکن اللہ نے اس کو ایک نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے. جب تک آپ کا سسرال نہیں ہوتا, آپ کسی گھر میں جائیں, دروازہ کھٹکھٹائیں, وہ آپ کو اندر بھی نہیں گھسنے دیتے. کیوں ہو, کیسے آئے ہو, کیا بیٹھو, نکلو یہاں سے. لیکن جب آپ کا وہاں رشتہ ہو گیا, کتنی عزت کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے, چائے کا پوچھا جاتا ہے. اگر وہ چائے کا نہ پوچھیں, آپ ناک پہ مکھی بٹھا لیتے ہیں, اور ایسے میں جاتا ہوں اور میری عزت نہیں ہے اور مجھے چائے کا نہیں پوچھتے, اور یہ ہے تو اس گھر میں ایسی باتیں کرتے ہیں. آپ کتنی عزت ملتی ہے آپ کو. تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز کو نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے تو اس کے کچھ تو فائدے ہوں گے نا. خاندان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بگڑنے سے محفوظ رہتا ہے, اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. ایک آدمی کی حیثیت خاندان میں کیا ہوتی ہے, سب سے پہلی حیثیت کہ وہ کسی کی اولاد ہے, لہذا کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن سے اس کا والدین والا رشتہ قائم ہو جاتا ہے. تو اولاد پہ کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کہ یہ میرے والد محترم ہیں اور یہ میری والدہ ہیں. یہ والدہ ہیں, انہوں نے مجھے جنا ہے, مجھے اپنی چھاتی سے دودھ پلایا ہے, لہذا میں ان کی نافرمانی نہیں کروں گا, میں بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں ان کو داخل نہیں کروں گا. اور یہ میرے والد محترم ہیں جنہوں نے میری ماں کو ٹھکانہ دیا, جس کی وجہ سے میری ماں تربیت کر سکی. انہوں نے اسکول کی فیسیں اٹھائیں,
بیماریوں میں مجھ پہ خرچ کیا اور بے پناہ مجھے محبت دی. مجھے قوم اور خاندان اپنے باپ کی طرف سے ملا ہے. میں اگر پٹھان ہوں تو کیوں میرا باپ پٹھان تھا, میں اگر پنجابی ہوں تو کیوں میرے والد پنجابی تھے, میں اگر سندھی ہوں تو کیوں میرے والد سندھی تھے, میں اگر مہاجر ہوں تو کیوں میرے والد مہاجر تھے. تو یہ نسب کہاں سے ملتا ہے؟ خان ہوں تو کیوں میرے ابا کے نام کے ساتھ خان لگا ہوا ہے, سید ہوں تو کیوں میرے ابا سید تھے. یہ کہاں سے ملتا ہے انسان کو؟ انگریزوں کی طرف کو, سوری باپ کی طرف سے, کیونکہ انگریزوں میں ملتا ہی نہیں ہے. میرا مقصد کسی قوم کی برائی نہیں ہے, میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا اس کے لیے میں کچھ مثالیں دیتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں باپ سے مل رہی ہیں, تو بچے کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کون ہے, میرے والد. عیدی سینٹر سے جب کوئی بچہ دریافت ہوتا ہے اس کے خاندان کا علم نہیں ہوتا. یہ ارائی ہے, یہ بٹ ہے, یہ جٹ ہے, یہ راجپوت ہے, کیا ہے پتہ ہی نہیں کیا ہے, بھائی سڑک پہ پڑا ہوا ملا تھا, یہ اس کا نسب نہیں ہوتا. تو باپ کی طرف سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ نسب ملتا ہے. باپ کی طرف سے ہمیں عزت ملتی ہے, معاشرے میں ہماری پہچان ہوتی ہے. لوگ سب سے پہلے تعارف میں پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ تو پھر والدین کے رشتوں سے ہمیں بہن بھائیوں کا رشتہ ملتا ہے. بھائی ہیں, بہنیں ہیں. بڑے بھائی میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ چھوٹوں کی تربیت میں لگا رہتا ہے. یہ اللہ نے ایک لاشعوری طور پر بڑے بھائی کے دل میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں کہ وہ خود کتنا غلط ہو وہ چھوٹے کو غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتا. دیکھو دوستی کے رشتے میں اور بھائیوں کے رشتے میں یہ فرق ہے. وقت بہت کم ہے اور جو مجھے موضوع دیا گیا ہے نا اس کے لیے 4 گھنٹے بھی کم ہے, لیکن میں کوشش کروں گا جلدی سے بات کو سمیٹ کے میں کسی طریقے سے ختم کروں. دوست اگر سگریٹ پیتا ہے تو وہ اپنے دوستوں کو بھی سگریٹ پہ لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا؟ دوست اگر چرس پیتا ہے تو وہ کہتا ہے یار تم بھی کبھی تھوڑا سا ٹرائی تو کر کے دیکھو. یہ ہوتا ہے, یہ انسان کی فطرت ہے, دوستی بگاڑتی ہے. لیکن بڑا بھائی اگر سگریٹ پیتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ برائی میرے چھوٹے بھائی میں نہ جائے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے, اس کے خلاف بہت ہی کم ہوتا ہے لیکن بہت کم. جو جذبہ فطرت نے رکھا ہے نا, دیکھیں کچھ چیزیں فطرت نے ایسی انسٹال کر دی ہیں کہ ان کے خلاف چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جیسے ماں کے دل میں اولاد کی ممتا, یہ اللہ نے ماں میں رکھ دی ہے. اب ماں اس کو نکال نہیں سکتی اپنے اندر سے. ماں اگر چاہے کہ اپنی اولاد سے نفرت کرے تو ماں نہیں چاہ سکتی ہے. آپ 100 دفعہ سمجھائیں اس کو, وہ پھر بھی اپنی اولاد سے کیا کرے گی؟ محبت کرے گی. اور سانپ کی جو ماں ہے اس کے دل میں اللہ نے ممتا نہیں رکھی, لہذا وہ اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے. اگر آپ سانپنی جو ہے نا, سانپنی, اس کو آپ فضائل سنائیں اور بتائیں کہ بچوں سے محبت کرنا کتنا ثواب ہے تو وہ آپ کی بات مان لے گی؟ میرا خیال ہے مان لے گی شاید. آپ تو پھر بولے نا نہیں مانے گی, نہیں مانے گی. مچھلی جب انڈے دیتی ہے تو بچے پیدا ہوتے ہی مچھلی کھانا شروع کر دیتی ہے اپنے بچوں کو. مچھلی کے دل میں اللہ نے ممتا نہیں رکھی. اب اگر آپ مچھلی کو 100 دفعہ سمجھائیں تمہاری اولاد ہے, تم نے جنم دیا, اس سے محبت کرو, مچھلی محبت نہیں کرے گی. وہ کہے گی کیا ہے, میں نے جنم دیا تو میرا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ میں کھاؤں, پیٹ بھروں. میرا تو زیادہ حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے اپنا پیٹ بھرنا ہے. اپنے بچوں کو کھاتی ہے. سانپنی اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے. سانپ بھی کھاتا ہے اپنے, اس کی مادہ جو انڈے دیتی ہے سانپ بھی کھاتا ہے اس کو. اور اس کی وہ ایک آدھ بچہ کہیں بھاگتا دوڑتا جو اپنے ماں باپ کی دہشت گردی سے بچ گیا وہ زندہ رہتا ہے, اور ہمارے ہاں جس کو ماں باپ نہ ملے وہ مر جاتا ہے. تو یہ جو ماں کی ممتا ہے یا باپ کے دل میں رحمت ہے اولاد کی, یہ اختیاری چیز نہیں ہے, اس کو اضطراری کہتے ہیں, یہ قدرت نے ڈال دی ہے. تو ایسے ہی رشتوں میں جو محبت ہے اور تربیت کا جذبہ ہے یہ بھی قدرت نے ڈال دیا ہے. بڑے بھائی کے دل میں اللہ نے یہ جذبہ ڈالا ہے کہ چھوٹوں کو نیک بنانا ہے, چاہے وہ خود کتنا ہی برا ہو. اس کی فطرت یہ ہے, جذبہ یہ ہے کہ میں نے اپنے چھوٹوں کو اچھی کنڈیشن میں دیکھنا ہے. بھائی کے دل میں اللہ نے بہن کے معاملے میں غیرت کے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے خود بخود ہی. دوسروں کی بہنوں کو چھیڑتا رہے گا, اس کی بہن کو چھیڑے گا تو اس کو غصہ آئے گا. اب جو نہیں آ رہا نا وہ اس لیے کہ وہ ہم نے وائرس اتنے آ گئے ہیں اس میں کہ وہ سارا ہماری ونڈو ہی کرپٹ ہو گئی ہے. جب آدمی فطرت کے خلاف چلتا ہے نا, فطرت کے خلاف جب چلتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ سارا اندر کا سیٹ اپ خراب ہو جاتا ہے اس کا. لیکن اللہ نے جو اس میں ڈالا ہے وہ کیا ڈالے ہیں سافٹ ویئر جو انسٹال کیے ہوئے انسان کی ونڈو میں, وہ کون سے ہیں؟
کہ وہ دوسروں کی بہنوں کو چھیڑتا رہے گا مگر اپنی بہن پہ جب کوئی نظر اٹھائے گا تو اس کو کیا آئے گا؟ غصہ. یہ کیوں دیکھ رہا ہے اس کو غصہ آئے گا. تو یہ جو رشتے ہیں بھائیوں کے بہنوں کے، یہ بڑے بہت ہی پیارے رشتے ہیں جن کو ڈیزائن کرنے والا اللہ ہے. والدین کا رشتہ، دادا دادی کا رشتہ، دادا کے دل میں اپنے پوتے اور نواسوں کا سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ جس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، مثال نہیں پیش کی جا سکتی. اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ پوتے نواسے. جرمنی میں ہمارے ایک شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جرمنی میں جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میرا ارادہ تھا کہ میں جرمنی ہی میں رہوں گا، کیونکہ وہاں لائف کو جس طرح سے وہاں انجوائے کیا جاتا ہے یہاں ہم نہیں کر سکتے. بے روزگاری نہیں ہے، غربت نہیں ہے، بہت اچھا ماحول ہے جو ایک آج کل ایک سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں میں نے ایک واقعہ دیکھا تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا. وہ واقعہ کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کو میں نے دیکھا واکر پہ ایک چھوٹی سی بچی کو لے کے پارک میں گھوم رہی ہے. مجھے بڑا اچھا لگا کہ پہلی دفعہ کسی بوڑھی عورت کے گود میں کوئی پوتی نواسی دیکھی تھی. تو مجھے اچھا لگا کہ چلو یہاں بھی بوڑھی عورتوں کے پاس کوئی پوتے نواسے ہوتے ہیں جس سے وہ بیچاری دل بہلاتی ہیں. بوڑھوں کو تو یہی چاہیے نا، ان کا تو کھلونا ہے یہ. کہہ رہے میں جب قریب گیا تو میں حیران ہو گیا کہ وہ بچی نہیں تھی بلکہ گڑیا تھی، ڈال تھی وہ. تو میں نے کہا کہ میں اپنے خاندان کو یہاں کبھی بھی آباد نہیں ہونے دوں گا. بڑھاپا بڑا خطرناک ہے یہاں. اس بوڑھی عورت کی گود میں کوئی پوتی نواسی نہیں ہے. یہ بیچاری اپنی لائف کو کیسے انجوائے کر رہی ہے، اس کو کسی نے بازار سے گڑیا خرید کے دے دی ہے. جیسے چھوٹی بچیاں گڑیوں سے دل بہلاتی ہیں تو یہ بھی گڑیوں سے. تو جرمنی نے کتنی ترقی کر لی مگر وہ انسان کی فطرت کو تبدیل بولو بھائی نہیں کر سکے. وہاں بھی بوڑھی عورتوں کو چھوٹے بچے چاہیے، وہاں بھی بڈھوں کو پوتے نواسے چاہیے. سائنس کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، آپ فطرت کے اصول تبدیل نہیں کر سکتے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو کہہ رہے میں نے ارادہ کیا بھائی یہاں جاب کرنے آؤ، پڑھنے آؤ، خاندان یہاں آباد نہ کرو ورنہ ہمارا بڑھاپا بھی ایسا ہی ہوگا. ہمیں نہ کوئی پوتا ملے گا نہ کوئی نواسا ملے گا. ہم بھی گڈوں سے کھیل رہے ہوں گے. بوڑھی عورتیں گڑیا سے کھیل رہی ہیں تو ہم گڈوں سے کھیل رہے ہوں گے. یہی ہوگا، یا ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، ڈرامہ دیکھ رہے ہوں گے. تو میرے بھائی یہ جو خاندانی نظام ہے اس کی بڑی اہمیت ہے.